انسان ہمیشہ موت سے ڈرتا آیا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں ایک دن موت ایک آپشن بن جائے گی، ایسا وقت جب انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا، ایک مشین کے اندر، ایک سرور کی میموری بینک میں۔ یہ کوئی مووی نہیں، یہ ایک ریئل سائنٹیفک ڈریم ہے جسے دنیا کے کچھ سب سے بریلینٹ دماغ ریالٹی میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ڈیجیٹل امورٹیلٹی کی۔ امر ہونے کا سپنا انسان کے ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں جب سائنس نہیں تھی، لوگ امر ہونے کے لیے ایلیکزر، امرت اور جادوئی پھولوں کا ذکر کرتے تھے۔ گریک میتھولوجی میں دیوتا ایمبروشیا پیتے تھے تاکہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ ہندو دھرم میں امرت کا ذکر ہے، ایک ایسی شکتی جو موت کو ہرا دیتی ہے۔ چائنا میں الکیمسٹس نے ایلیکزر آف لائف بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، اور آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، بس ذریعہ بدل گیا ہے۔ آج ہم امرت نہیں الگوریدمز بنا رہے ہیں، ایلیکزر نہیں کوڈ لکھ رہے ہیں۔ انسان کا سپنا وہی ہے، بس اس دفعہ امورٹل ہونے کے لیے ہم اپنا دماغ اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ ڈیجیٹل امورٹیلٹی ایک سمپل آئیڈیا لگتا ہے، اپنے دماغ کو کمپیوٹر میں ڈال دو اور ہمیشہ کے لیے جیتے رہو، لیکن اس کے اندر سائنس اور فلسفی دونوں چھپے ہوئے ہیں۔ سوچو اگر آپ کا برین پوری طرح سکین ہو جائے، ہر میموری، ہر ہیبٹ، ہر ایموشن کے ساتھ، اور یہ سب ایک ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ ہو جائے، پھر ایک اے آئی سسٹم میں چلنے لگے جو تمہاری جیسے ہی سوچتا ہو، بولتا اور ریئیکٹ کرتا ہو۔ یہی ہے ڈیجیٹل امورٹیلٹی، ایک ایسی دنیا جہاں تمہارا فزیکل جسم مر جاتا ہے لیکن تمہارا ڈیجیٹل سیلف ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب سوال اٹھتا ہے کیا یہ صرف فینٹیسی ہے؟ جواب ہے نہیں، سائنس اس ڈائریکشن میں چل چکی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہم دیکھ چکے ہیں، نیورالنک، ایلون مسک کا پروجیکٹ جو انسان کے دماغ کو مشین سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتا ہے۔ کل میں نے اس پر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی، ڈسکرپشن میں لنک ہے، دیکھ لیجیے گا۔ لیکن نیورالنک اکیلا نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے، دا بلو برین پروجیکٹ۔ یہ دنیا کا پہلا ڈیجیٹل برین سیمولیشن پروجیکٹ ہے۔ سائنٹسٹس ایک پورا ہیومن برین کمپیوٹر میں ریکریٹ کر رہے ہیں، ہر نیورون، ہر سنیپس سے، ہر فائرنگ پیٹرن کو ورچوئل ماڈل میں ریپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ ان کا گول ہے ایک ایسا آرٹیفیشل برین بنانا جو سوچ سکے، یاد رکھ سکے اور سیکھ سکے، بالکل انسان کی طرح۔ اور امریکہ میں ایک اور کمپنی ہے، نیکٹوم کا ایم ہے ہیومن میموریز کو کیمیکلی پریزرو کرنا۔ امیجن کرو اگر ایک دن ہم میموری کو ہارڈ ڈرائیو میں سیو کر سکیں اور پھر اسے واپس ڈاؤن لوڈ کر سکیں، تو کیا تمہاری پوری زندگی ایک فائل بن جائے گی؟ شاید ہاں۔ اب آتا ہے سب سے بڑا سوال، اگر تمہارا ڈیجیٹل ورژن جی رہا ہے تو کیا وہ آپ ہو یا صرف ایک کاپی؟ یہ وہی ڈیبیٹ ہے جسے فلاسفرز شپ آف تھیسیس کہتے ہیں۔ اگر تمہارا مائنڈ، تمہاری سوچ، تمہارا نیچر سب کچھ ڈیجیٹل کاپی میں آ گیا تو کیا آپ گزر گئے ہو یا ایک نئے روپ میں جی رہے ہو؟ سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں۔ کانشیسنس یعنی اپنے ہونے کا احساس ابھی تک مسٹری ہے۔ کیا مشین بھی یہ محسوس کر سکتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا صرف ایکٹنگ کر رہی ہے جیسے وہ زندہ ہو؟ ڈیجیٹل امورٹیلٹی سننے میں رومانٹک لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ خوفناک سوال چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ایک کمپنی آپ کا ڈیجیٹل ورژن بنا لے تو اس کا مالک کون ہوگا، آپ یا وہ کمپنی؟ اگر گورنمنٹ آپ کا ڈیجیٹل مائنڈ کنٹرول کرے تو کیا آپ کی آفٹر لائف بھی سرویلنس کے انڈر ہوگی؟ اور اگر امورٹیلٹی صرف امیر لوگ افورڈ کر سکیں تو کیا یہ ایک نئی سوشل ڈیوائڈ نہیں بنائے گا جہاں امیر لوگ زندہ رہیں گے اور غریب لوگ مر جائیں گے؟ ڈیجیٹل امورٹیلٹی ایک بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن غلط ہاتھوں میں یہ ڈیجیٹل سلیوری بھی بن سکتی ہے۔ انسان کا سفر ہمیشہ ایولیوشن کا سفر رہا ہے۔ پہلے ہم نے لینگویج سیکھی، پھر فائر، پھر مشینز، اور اب ہم اپنی سوچ کو امورٹل بنانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ پروگریس ہے یا ہیوبرس، اپنی حدوں کو توڑنے کی کوشش؟ شاید ہم اپنا ڈیجیٹل ہیون بنا رہے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں انسان مر کر بھی اپلوڈ ہوتا رہے گا۔ امورٹیلٹی کا مطلب بدل گیا ہے، اب باڈی نہیں، ڈیٹا امر ہے۔ لیکن سوال وہی ہے، اگر آپ کا ڈیجیٹل ورژن جی رہا ہے تو آپ مر گئے یا نہیں؟ شاید سوال یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ کہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا فیوچر کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔